عبدالستار ایدھی کون تھا اور وہ کہاں پیدا ہوا تھا؟ مکمل تفصیل دیکھ لو۔ عبدالستار ایدھی 1928 میں جوناگڑھ، گجرات، بھارت کے قریب بنتوا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ دکھی انسانیت کے لیے ہمدردی کے بیج اس کی روح میں اس کی ماں کی کمزوری نے بو دیے۔ ایدھی جب 11 سال کی چھوٹی عمر میں تھے تو ان کی والدہ فالج کا شکار ہو گئیں اور بعد میں ذہنی طور پر بیمار ہو گئیں۔ نوجوان عبدالستار نے اس کی تمام ضروریات کے لیے خود کو وقف کر رکھا تھا۔ صفائی، غسل، کپڑے بدلنا اور کھانا کھلانا۔ یہ بیماری کے خلاف ایک ہاری ہوئی جنگ ثابت ہوئی اور اس کی بے بسی برسوں کے ساتھ بڑھتی گئی۔ ان کی مسلسل پریشان کن حالت نے نوجوان ایدھی پر دیر پا اثر چھوڑا۔ اس کی زندگی کا رخ اس کی عمر کے دوسرے لوگوں سے مختلف تھا۔ اس کی پڑھائی بھی بری طرح متاثر ہوئی اور وہ ہائی اسکول کی سطح مکمل نہ کر سکے۔ اس کے لیے مصائب کی دنیا اس کی استاد اور حکمت کا ذریعہ بن گئی۔ ایدھی کی والدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ 19 سال کے تھے۔ ان کے ذاتی تجربے نے انہیں ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا جو اپنی ماں کی طرح تکلیف میں تھے۔ ان کے ارد گرد کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ اس نے ان لوگوں کی مدد کے لیے فون کیا ہے۔ ان کے پاس فلاحی مراکز اور ہسپتالوں کی زنجیروں کا ویژن تھا جو بیماری اور غفلت کے شکار لوگوں کے درد کو دور کرنے کے لیے کھولے جا سکتے تھے۔ اس نے ذہنی طور پر بیمار، پاگل اور معذور افراد کے ساتھ کیے جانے والے غیر انسانی سلوک کے بارے میں بھی سوچا۔ اس ابتدائی عمر میں بھی اس نے انسانی مصائب کو کم کرنے کے لیے خدمات کے نظام کو تیار کرنے کے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے ذاتی طور پر ذمہ داری محسوس کی۔ کام بہت بڑا تھا، اس کے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن یہ کچھ ایسا تھا کہ اگر اس مقصد کے لیے اسے سڑکوں پر چل کر بھیک مانگنی پڑے تو بھی اسے کرنا پڑے گا۔ ایدھی اور ان کا خاندان 1947 میں پاکستان ہجرت کر گئے۔ اپنی روزی کمانے کے لیے عبدالستار ایدھی نے ابتدا میں ایک سوداگر کے طور پر کام شروع کیا، بعد میں کراچی کی ہول سیل مارکیٹ میں کپڑا بیچنے والے کمیشن ایجنٹ بن گئے۔ چند سال کے بعد اس نے یہ پیشہ چھوڑ دیا اور اپنی برادری کے کچھ لوگوں کے تعاون سے ایک مفت ڈسپنسری قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس فلاحی کام میں شامل ہو گیا، تاہم جلد ہی متعدد خدمات کے بڑھتے ہوئے اور ترقی پذیر نظام کے ان کے ذاتی ویژن نے انہیں اپنا ایک فلاحی ٹرسٹ قائم کرنے کا فیصلہ کرنے پر مجبور کیا اور اسے ایدھی ٹرسٹ کا نام دیا۔ عوام سے فنڈز کی اپیل کی گئی، جواب اچھا تھا اور 200,000 روپے اکٹھے کیے گئے۔ ایدھی ٹرسٹ کے کام کا دائرہ اور دائرہ کار اس کے پیچھے موجود شخص کے جذبے کے تحت قابل ذکر رفتار کے ساتھ پھیلا۔ ایک میٹرنٹی ہوم قائم کیا گیا اور 1 کروڑ سے زائد آبادی والے کراچی کے وسیع و عریض شہر میں ایمرجنسی ایمبولینس سروس شروع کی گئی۔ ٹرسٹ کی سرگرمیوں پر لوگوں کا اعتماد بڑھنے سے مزید عطیات موصول ہوئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عوام نے انہیں فرشتہ رحمت کا خطاب دیا۔ عبدالستار ایدھی کی شادی 1965 میں ایدھی ڈسپنسری میں کام کرنے والی نرس بلقیس سے ہوئی۔ جوڑے کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ بلقیس کراچی میں ہیڈ کوارٹر میں مفت میٹرنٹی ہوم چلاتی ہے اور ناجائز اور لاوارث بچوں کو گود لینے کا انتظام کرتی ہے۔ شوہر اور بیوی کی ٹیم انسانی تکالیف کے خاتمے کے لیے واحد ذہن کی لگن کے مشترکہ ویژن اور ذاتی ذمہ داری کے احساس کو بانٹنے کے لیے آئی ہے کہ نسل، مذہب حیثیت سے قطع نظر مدد کے لیے ہر پکار کا جواب دیا جائے۔ ایدھی فاؤنڈیشن میں فنڈز اکٹھا کرنے سے لے کر لاشوں کو غسل دینے تک ہر سرگرمی میں خود کو شامل کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے وہ اپنے ساتھ ایک ایمبولینس رکھتا ہے جسے وہ خود چلاتا ہے اور باقاعدگی سے شہر کے چکر لگاتا ہے۔ راستے میں کسی بے سہارا زخمی شخص کو ملنے پر وہ اسے ریلیف سینٹر لے جاتا ہے جہاں ضرورت مند شخص کی طرف فوری توجہ دی جاتی ہے۔ فاؤنڈیشن کے ساتھ اپنے مصروف کام کے شیڈول کے باوجود ایدھی کو ایدھی ہومز نامی یتیم خانے کے مکینوں کے ساتھ کافی وقت مل جاتا ہے۔ وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے اور ہنسنے میں بہت پایا جاتا ہے۔ 70 کی دہائی کے اوائل میں بہتی ہوئی داڑھی اور تیار مسکراہٹ کے ساتھ ایک چھوٹا مضبوط آدمی
ईधी को ईधी होम्स के मकीनों में नाना दादा कहा जाता है। अपनी बेपनाह शोहरत और उनके हाथों से गुजरने वाली बेपनाह रकम के बावजूद ईधी बहुत सादा और मामूली तर्ज जिंदगी पर कारबंद है। वो और उसका खानदान फाउंडेशन के हेडक्वार्टर के अहाते से मुत्तसिल 2 कमरों के अपार्टमेंट में रहते हैं। ईधी और बल्कीस को कोई तनख्वाह नहीं मिलती। वो हुकूमती जमानतों से हासिल होने वाली आमदनी पर गुजारा करते हैं जो ईधी ने कई साल पहले खरीदी थी ताकि उनकी जिंदगी भर उनकी जाती जरूरियात का ख्याल रखा जा सके। इस तरह वो अपने मिशनरी काम के लिए अकेले जहन से वक्फ करने के लिए आज़ाद हो जाते हैं। वो मगरूर बनने के खौफ से तशहीर से गुरेज करता है। जो साख और शोहरत बढ़ी और ईधी का नाम घर घर बन गया तो लोग खुसूसी मौके पर मेहमान खुसूसी बनने के लिए उनसे राब्ता करने लगे। 1991 में लाहौर में एक सहाफ़ी को दिए गए इंटरव्यू में ईधी ने कहा कि मैं लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो मुझे समाजी इज्तिमाआत और इफ्तिताही तकरीबात में मदऊ ना करें। इससे सिर्फ मेरा वक्त ज़ाय होता है जो मुकम्मल तौर पर हमारे लोगों की भलाई के लिए वक्फ है। अगरचे ईधी का रिवायती इस्लामी पस मंजर है लेकिन वो कई हसास समाजी मसाइल पर खुले और तरक्की पसंद जहन के मालिक हैं। वो काम करने वाली ख्वातीन के तसव्वुर की भरपूर हिमायत करता है। ईधी फाउंडेशन के 2000 तनख्वाहदार कारकुनों में से तकरीबन 500 ख्वातीन हैं। वो ईधी सेंटर्स के इंचार्ज, मैटरनिटी होम्स और डिस्पेंसरियों के सरबराहों और दफ्तरी कारकुनों के मुख्तलिफ ओहदों पर काम करते हैं। मजीद ये कि कई ख्वातीन रजाकार फंड रेजिंग में ईधी फाउंडेशन की मदद करती हैं। ईधी ख्वातीन को बिला तफरीक हर तरह के काम करने की तरगीब देते हैं।